چیف تیرے جان نثار بے شمار اور بار بار کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی توسط سے چیف جسٹس کو کہ آپ بالکل ڈٹے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ فیصلہ دیں اور ہم عمل درآمد بھی ہم کرا لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے جو وہ میزان ہے وہ اس کو جس طرح اسکیلز ہیں ہمارے اس میں جو خاتون ہیں انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ پٹی جو ہے میرا خیال ہے وہ ایک طرف سے اٹھا کے دیکھا گیا ہے اس فیصلے میں اگر بہت سادہ الفاظ میں کہہ سکوں. انہوں نے جو خدمت کی ہے معزز ججز صاحبان نے ان کی بڑی مہربانی ہے, لیکن یہ بھی ذرا مہربانی فرما دیں کہ ایک نوٹ یہ بھی لکھوا لیں عمران خان صاحب سے کہ میں آگے دھمکی پہ نئی اسمبلیاں توڑوں گا. دیکھیے میں بس احترام اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک فیصلے نہیں ہیں, یہ دو فیصلے ہیں. یہ دو فیصلے اس طرح ہیں کہ ایک ہے اس وقت کے لیے جو موجودہ وقت ہے اس میں الیکشن کرانے ہیں, اس پر انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے, وہ 90 ڈیز سے ابو ہے, لیکن یہ 14-15 دن کا جو فرق آ رہا ہے وہ بھی ان کا قصور ہے کیونکہ موجودہ حکومت نے ڈلی ڈالی کیا ہے, الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. یہ ہو گئیں کتابی باتیں. دوسری بات کر لیتے ہیں کہ 5 ماہ بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی باری آئے گی اور وہ وقت اب دور تو نہیں ہے, یہ تو اب ایسا تو نہیں کوئی الیکشن تو نہیں ہونے اس کے لیے, تو 5 ماہ بعد جو ہمارے اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ آئی تھنک ان کا راستہ آگے کے لیے بڑا ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ اپنے لیے بھی میرا خیال ہے کیا 5 months لیٹر آن. یہ کل آپ نے دیکھا ہوگا جی وکلا آئے کچھ اور وہ بڑا جو شو خروش تھا اور وہ کہہ رہے تھے چیف تیرے جان نثار بے شمار اور بار بار کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی توسط سے چیف جسٹس کو کہ آپ بالکل ڈٹے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ فیصلہ دیں اور ہم عمل درآمد بھی ہم کرا لیں گے. تو مطلب یہ دیکھیے نا 9 ممبر بینچ تھا, پھر 7 ممبر ہوا, پھر 5 ہوا, پھر 3 ہوا, اور آپ کے ابھی تک یہی طے نہیں ہے کہ آپ کی جو میجورٹی ہے وہ کیا فیصلہ رکھتی تھی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ آئینی جو خدمت پیش ہے ہمارے سامنے, جو خدمت کی ہے معزز ججز صاحبان نے ان کی بڑی مہربانی ہے, لیکن یہ بھی ذرا مہربانی فرما دیں کہ ایک نوٹ یہ بھی لکھوا لیں عمران خان صاحب سے کہ میں آگے دھمکی پہ نئی اسمبلیاں توڑوں گا. میں آئندہ کہ کوئی ان سے ایک سوال یہ تو پوچھ لے کہ یہ آیا یہ جو آئینی بحران ہے, یہ جو عدالتی بحران ہے, یہ بحران کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں, اسمبلیاں توڑ دی تھیں, اور کس تڑی پہ توڑی تھیں, کیا دھمکی تھی آپ کی, کیا ڈیمانڈ تھی آپ کی. اب آپ نے اس لیے تو نہیں توڑی تھی الیکشنز ہو جائیں گے 90 دن میں اس لیے ہم توڑ رہے ہیں, آپ نے تو اس لیے توڑی تھی کہ آپ کو پورے جنرل الیکشن ساتھ مل جائیں گے. وہ تو ہوا نہیں. تو کوئی یہ بھی پوچھ لے کہ یہ کون سا آئینی اقدام تھا. مجھے یاد ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بڑے کوسچنز ریز کیے تھے, وہی نہیں رہے بینچ کا حصہ. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے خود یہ سوال اٹھایا کہ عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھلی تھی. آج عمران خان صاحب اور ان کے حواری ایک ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر بناتے ہیں کہ وی اسٹینڈ ود سی جے پی, ہم چیف جسٹس عمر عطا بدیال کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر فواد چودھری صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پیپل ہیں, عوامی چیف جسٹس ہیں اور پاپولر. میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ عوامی چیف جسٹس کی اصطلاح ٹھیک ہے؟ یہ پاپولر ڈیسیژن, عدالتیں پاپولر ڈیسیژنز لیا کرتی ہیں یا ان اور قانون کے تحت ڈیسیژنز لیا کرتی ہیں؟ دیکھیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے جو وہ میزان ہے وہ اس کو جس طرح اسکیلز ہیں ہمارے اس میں جو خاتون ہیں انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ پٹی جو ہے میرا خیال ہے وہ ایک طرف سے اٹھا کے دیکھا گیا ہے اس فیصلے میں اگر بہت سادہ الفاظ میں کہہ سکوں اور مجھ پہ کنٹینٹ نہ لگے کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے اس پر میری رائے میں مجھے حق ہے میں اپنی رائے کا اظہار کروں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے عوامی فیصلہ کیا ہوتا ہے. آپ کے سپریم کورٹ میں تو اتحاد ہے نہیں, فیصلہ عوامی ہو گیا, لیکن سپریم کورٹ اس کی منافی ہے. باقی جو آپ کے ججز صاحبان ہیں کیا وہ آئین کے متصادم فیصلے کریں گے؟ کیا وہ آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں؟ کیا وہ آپ سے کم قابل ہیں؟ کیا وہ آپ کے مطلب ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے جی, سپریم کورٹ کا بینچ ہوتا ہے. چیف جسٹس کا بینچ تو ہم نے بنا دیا نا. چیف جسٹس کا اختیار ہے بالکل, ابھی تک تو یہی اختیار ہے. تو کیا یہ اختیار کبھی بھی کسی وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور اتنا متنازع ہو گیا وہ جب معاملہ, تو اس میں کیا حرج تھا؟ وہ جو کل اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ چلے 9 ممبر چھوڑ دیں, آپ وہی 7 ممبرز کے ساتھ دوبارہ کر لیں, فل کورٹ بھی چھوڑ دیں, آپ 7 ممبرز کو لے کے بیٹھ جائیں, اس کے بعد یہ فیصلہ دے دیں. وہ بھی نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو بدنیتی ہے. تو یہ عوامی فیصلے اگر عوامی ہے تو ٹھیک ہے, عوام اس سے خوش ہے, لیکن آپ کے جسٹس صاحبان تو خوش نہیں ہیں. پہلے تو آپ وہاں دیکھیے کہ ڈویژن کب سے شروع ہوئی ہے, اور یہ ہم کہہ رہے ہیں ڈویژن اس کیس کی وجہ سے نہیں ہے, ڈویژن بہت پہلے سے ہے اور انہی وجوہات کی بنیاد پر ہے جو آج ہمیں بڑی یہ ڈویژن تو جسٹس ثاقب نثار کے دور سے ہے. جس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 2014 کے اندر
ایک سو موٹو جو لیا گیا اس وقت اے پی ایس کے اوپر, اس میں بینچ سے علیحدہ کیا گیا. تو یہ ڈویژن تو بڑی پرانی ہے, میں اس ڈویژن آف بینچ کے اوپر آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی ہے, فل کورٹ بنانے کی -2. تو کیا حکومت اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن پر عمل نہیں کرے گی تو کنٹیمپٹ کی کارروائی کو بھگتے گا؟ یہ آئینی معاملہ ہے اور قانونی معاملہ ہے, اس پر میں نہیں چاہتی میں اپنی رائے دوں, لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب جو ہے فل فرنٹل وار شروع ہو گئی ہے. کیونکہ یہاں پر ہوتا تھا کہ پہلے ایک فیصلہ آتا تھا, پھر 2-3 دن انتظار ہوتا تھا, پھر اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آتا تھا, لوگ ذرا نپے چلے الفاظ میں بات کرتے تھے, لیکن آج بہت عیاں ہو گیا ہے معاملہ, ان کے ریئیکشنز آپ کے سامنے ہیں. اور آف کورس یہ بھی بڑی ٹریجڈی ہے کہ آج 4 اپریل ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 تاریخیں ہیں, 4 اپریل 1979 ہے, پھر 4 اپریل 2017 ہے. یہ دونوں ہمارے سامنے ہیں, یہ کوئی ہسٹری کے ڈھکے چھپے تو ہے نہیں. اور دیکھیے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آئین یہ کہتا ہے تو کیا میرے جو معزز ججز صاحبان ہیں جو اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں, جو باقی لوگ ہیں, کیا وہ آئین کے خلاف کھڑے ہیں؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں. اگر لائن اتنی کلیئر ہے تو کیا آپ آئین کے ساتھ ہیں اور وہ آئین کے خلاف ہیں؟ کیا یہ حکومت جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے اور اپوزیشن آئین کے ساتھ ہے؟ یہ کون سا آئین ہے جو کہتا ہے آپ توڑ دیجیے اسمبلیاں, میں توڑ دوں گا تو توڑ دیں؟ جب اس وقت کیوں نہیں سو موٹو لیا جب عمران خان بار بار کہتے میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں؟ یہ کون سا آئینی اقدام تھا؟ یہ کہاں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ آئین میں, یہ آپ نے کون سا آئین پڑھا ہوا ہے؟ یہ کون سی آئین کی خدمت ہو رہی تھی؟ یہ تو عمران خان کے لیے خدمت ہو رہی تھی, آج بھی ہو رہی ہے آپ کو سرو کرنے کے لیے. اب ہوگا کیا؟ ایک سادہ سا پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ یہ اب وزیر اعظم ورسز چیف جسٹس آف پاکستان ہے, یعنی یہ ایگزیکٹو ورسز اس ریاست کا ایک امپورٹنٹ ادارہ عدلیہ ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ ورسز عدلیہ یعنی بردر ججز ورسز چیف جسٹس عمر عطا بدیال ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے, اور اگر میں ظاہر ہے آئی کانٹ لائک فورسی کہ کیا ہوگا, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس سے میری لکی گیس تو یہی ہوگی کہ یہ ججز صاحبان جو میجورٹی میں ہیں, جو کہ خلاف ہے اس فیصلے کے, جو اس سو موٹو کے نوٹس کے بھی خلاف ہیں, اس کیس کو سننے اور سماعت کرنے کے لیے بھی خلاف ہیں, وہ ججز صاحبان جو ہیں وہ ہیلپ کریں گے حکومت کو, کیونکہ حکومت ان کے سہارے سامنے آئی ہے. اگر یہ ڈویژن نہ ہوتی تو حکومت میں بھی اتنی ہمت نہ ہوتی. تو یہ معاملہ اندر سے ہی اٹھے گا, اور ظاہر ہے اس کو بیرونی سپورٹ بھی ملے گی. بیرونی کا مقصد ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی ملے گی. اب پارلیمنٹ بھی ڈٹ کے کھڑی ہو جائے گی, اور پارلیمان کو جس طرح سے بار بار پارلیمنٹیرینز کو کہا جا رہا ہے کہ کل اجلاس بھی طلب ہو گیا ہے, کل کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کوئی آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے 2/3 میجورٹی لائی جائے گی, کیا جو آپ کی ویکنٹ سیٹس ہیں وہ کیسے ہوں گی. اور دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے ریحان صاحب, یہ نہیں ہو سکتا. جو آج طارق صاحب نے کہا وہ بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ نیکسٹ جنرل الیکشنز کرا رہے ہوں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا, اور یہ بڑی مزاحیہ بات ہے کہ خیبر پختونخوا اس فیصلے میں کہیں نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں آئین کا جو ہے وہ ارتکاب نہیں ہوتا. آئین کا ارتکاب صرف پنجاب کی حد تک ہے, اور اس کے بعد وہاں جو ہے وہ آئین جو ہے تھوڑی دیر بعد آئے گا. اب یہ نئی پٹیشن دائر کریں گے خیبر پختونخوا کے لیے, مطلب تخت پنجاب تو انہوں نے لینا تھا, ان کی بدنیتی اور کس طرح ظاہر ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہی ہے, وہ جس کے پیچھے کھڑے ہو جائے وہ متنازع ہی ہو جاتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے کسی کے ساتھ نہ ہی کھڑے ہوا کریں, بلکہ جس کی یہ برائی کرتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی مزید بڑھ جاتی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ سے پہلے کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کیا کنٹروورسی کی گئی. اب تو ڈیٹا لیک کے اندر بھی وہ سٹوری کھل کر سامنے آ گئی ہے. ابھی پتہ ہی نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر موسٹ ہے اور ان کو اکتوبر میں چیف جسٹس آف دا کنٹری ہونا ہے. اس سے پہلے ہی جس طرح کی کیمپین سمیئر کیمپین شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, از اٹ جسٹیفائڈ؟ یہ بھی نوٹسیبل ہے. نہیں, it is not justified. How can anything be justified? میں تو سمجھتی ہوں بندیال صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ٹویٹس نہیں ہونی چاہیے, بندیال صاحب کا مذاق نہیں اڑنا چاہیے, نہ ہی ان کے خلاف کوئی اسمیئر کیمپین ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے احکامات اور اپنے فیصلوں سے اگر آپ یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو مذاق بنا رہے ہیں. دیکھیں اب جو ٹویٹر پہ ہو رہا ہے افسوسناک ہے, اور جو بندیال صاحب کے حوالے سے ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ زیادہ افسوسناک ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی تو آپ کو ایک نظر آتی ہے بغض ہے ان کے لیے, اور وہ آپ مجھے بتا دیں, چلیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی چھوڑ دیں, آپ مجھے بتا دیں جسٹس سردار طارق مسعود کا کیا مسئلہ ہے, ان کے ساتھ کیا تکلیف ہے. وہ تو 3rd موسٹ سینئر ہے نا, ان کو ہی کسی بینچ کا حصہ بنا لیتے. آج بھی جو بینچ ہے جو فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے لیے بیٹھا, جو آپ کو پتہ ہے حافظ قرآن والا معاملہ تھا, 20 نمبر والا معاملہ, اس کو کیسے 5 منٹ سے کم میں فارغ کر دیا گیا. 6 ممبر بینچ بنا. اگر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, اگر 184(3) کے حوالے سے ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ نے فل بینچ بنا کے اس کو کیوں فارغ کیا, اس کیس کو ختم کیوں کیا؟ تو آپ کے تو کال اور فیل میں جس طرح عمران خان صاحب کے تضاد رہا ہے معذرت کے ساتھ, اب تو عدلیہ میں یہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اور عدلیہ کہے کہ میرا خیال ہے پورے سارے وہ نہیں کہنا چاہیے, اس بینچ کے حوالے سے ہم ذرا پرسائز ہو جاتے ہیں, اس بینچ پہ مسئلہ ہے.
آج اس بینچ کے دیے ہوئے فیصلے سے اگر میں یہ کہوں کہ ایک تیر سے 3 شکار ہوئے ہیں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. پہلا شکار الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کو کیا گیا. دوسرا جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. تیسرا امپورٹنٹ بات جسٹس قاضی فائز اور جسٹس امین الدین کا وہ فیصلہ ہے جو حفاظ قرآن کے 20 نمبروں سے متعلق کیس کے اندر انہوں نے ریمارکس دیے تھے وہ بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے. 6 رکنی لارجر بینچ تو بعد میں بنا, اس سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ کے سرکولر کے ذریعے سے ایک جوڈیشل آرڈر کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی یہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں, یہ جوڈیشل آرڈرز ہیں, ان کو جو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے اس کے امپلیکیشنز بڑے دور رس ہوں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ اپنی شخصیات سے مانے جاتے ہیں, اور اداروں کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ جو فرد واحد ہوتا ہے اس کا بھی بنیادی طور پر اس میں کردار ہوتا ہے. آپ مجھے بتا دیں, ایک بڑے پاپولر تھے ہمارے سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب, ان کی بڑی زبردست کیمپین تھی. آج چیف صاحب ہیں, ایک ثاقب نثار تھے جو ڈیم بنانے گئے تھے اور اس کے بعد ہی ڈنٹ گیو اے ڈیم, اور وہ فیصلے دیتے رہے. تو مطلب یہ تمام تر لوگ جو ہیں انہوں نے عدلیہ کو ہی متنازع بنا دیا ہے. یہ حقیقت آپ نہیں جھٹلا سکتے کہ اب کوئی سیکرڈ کاؤ نہیں رہ گیا اس ملک میں. تھینکس ٹو عمران خان صاحب ہم سب نے اداروں کو بھی ملائن کر دیا ہے, اداروں کو بھی کنٹروورشل بنا دیا ہے. یہ جو پروجیکٹ عمران تھا یہ اپنے ساتھ بہت کچھ لایا ہے اور بہت کچھ لے کے جائے گا. سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کی کریڈیبلٹی لے گیا ہے, فوج کی انڈیپینڈنس لے گیا ہے, اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی لے گیا ہے, اس ملک میں آزادی رائے لے گیا ہے, اور سب سے زیادہ جو ہمیں دے گیا ہے وہ ہے بالکل ایک ٹوٹالیٹرزم نظر آ رہا ہے, ایک مطلب ایک بالکل ہی پولرائز سوسائٹی ہے. آج آپ جائیں الیکشن کرانے, مجھے بتا دیں پاکستان تحریک انصاف والے کیپٹل بم لے کر آئیں گے اور جس طرح سے دھاوا بول دیں گے, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا عمل درآمد تو یہی ہوتا ہے. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ 2 پرائم منسٹر گھر جا چکے ہیں, تیسرا بھی بھیج دیں گے, مطلب یہ کوئی مطلب آپ کا اپنا ہی قانون ہے, آپ کا اپنا ہی آئین ہے. اچھا سر مجھے صرف آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا الیکشن سے متعلق ڈیسیژن تو آ گیا, لیکن سادہ سا سوال ہے, آپ 14 مئی کو انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دس ڈیسیژن؟ نہیں میں نہیں دیکھ رہی ہوں, لیکن میں جو دیکھ رہی ہوں وہ اس سے بھی زیادہ المناک ہے. مطلب اگر یہ اسی روش پر چلتے رہے اور اسی انا اور ضد کی بنیاد اور بھینٹ چڑھتا رہا, یہ ملک مزید برداشت نہیں کر سکے گا. آپ پلیز, میں کہہ رہی ہوں کم از کم آپ دیکھیے نا, کسی کے ریمارکس نہ لینا. کیا وہ ریمارکس کنسیڈر ہوں گے جو اکیومنیشن دینے تھے؟ کیا وہ ریمارکس کنسیڈر ہوئے جو اٹارنی جنرل نے دیے تھے؟ جن کو آپ نے سنا ان کو آپ نے انسنا کر دیا, اور جن کی کوئی بنیادی بات ہوتی تھی وہ آپ نے انسنی کر دی. کم از کم فیئر ٹرائل تو دے دے, فیصلے پر جو بھی دے, ایک فیئر ٹرائل کا تو حق ہے نا. ہمیں تو نہیں پتا کہ آئینی اور غیر آئینی کیا ہے, عام لوگوں کو نہیں پتا. لاسٹلی ویری کوئکلی, اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو کیا ایمرجنسی ہوگی, مارشل لا ہوگا؟ میرے منہ میں میرا نہیں خیال, نہیں میرا خیال ہے کہ مارشل لا جس حد تک آ سکتا تھا وہ اس ملک میں آ چکا ہے, اور ابھی بھی ایک مارشل لا ٹائپ سچویشن ہی ہے. ایک ادارہ ان کے پیچھے, ایک ادارہ ان کے پیچھے, یہی معاملہ چل رہا ہے. تو یہاں جمہوریت جانا ہو وہاں مارشل لا کے خطرات نہیں ہوتے, وہاں مارشل لا موجود ہے.